بخش دے تو سگے اتار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے کہ کس کو مال جمع کرنا منع کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ دیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مال کس کو جمع کرنا منع ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ مال کون جمع کرے اور کون جمع نہ کرے۔ تو جو جمع کر سکتے ہیں پہلے وہ سن لیں، اور اس کے بعد جن کو منع ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلا تو وہ عالم یا طالب علم جس کو مطلب علم دین سیکھنے میں ٹائم گزر جاتا ہے، کمائی کا وقت نہیں ملتا زیادہ، اس کو بے روزگاری کی فکر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی کمیٹی یا کسی بھی ذریعے سے کچھ مال اپنے پاس جمع کر کے رکھے، تاکہ وہ اپنا مصروف بھی رہے پڑھائی وغیرہ میں یا پڑھانے میں، تو اس کے دل میں یہ نہ آیا کرے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ وسوسہ بھی نہ اس کو آئے، تو اس کو اپنے پاس کچھ نہ کچھ جمع رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اگر فاقہ وغیرہ پہنچتا ہے تو وہ بے صبری کی مطلب انتہا تک پہنچ جاتا ہے، منہ پر اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں شکوے لے آتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں، مجھے تو اللہ پاک نے دیا نہیں، اوروں کو اتنا مل رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے یا معاذ اللہ وہ چوری تک اتر آتا ہے، چوری وغیرہ کرنے پر اتر آتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس جمع کر کے رکھے، تاکہ وہ اس مطلب گنونے وہ جو ہے معاملات کی طرف نہ جائے، چوری وغیرہ تک نہ جائے۔ تیسرا وہ بندہ جس کا کرائے کا مکان ہے، اب نہیں جوڑے گا اور جب کرائے کے دن آئیں گے تو اس کو مطلب کرایہ دینے میں دقت ہوگی، تو اس ایسے بندے کو بھی اپنی تنخواہ میں سے یا اپنی آمدنی میں سے اتنے پیسے جوڑنا ضروری ہے جس سے وہ کرایہ وغیرہ ادا کر سکے با خوشی یا اچھے انداز میں، اتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ آخری وہ بندہ جس کو پیسے جمع کرنا لازم ہے وہ ہے کہ جو پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کا قلب پریشان ہو جاتا ہے، عبادت تک میں بھی اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ یار میرے پاس تو ہونے چاہیے، میرے پاس تو کم ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں کے پاس اتنے ہیں، تو اس کو چاہیے یار کچھ نہ کچھ پاس رکھے، اس لیے کہ وہ اس کی عبادت تو اچھے انداز میں ہو۔ عبادت کا تو یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو پیشاب پخانہ کی شدت ہے یا بھوک کی شدت ہے، ایسے معاملے میں نماز نہیں ہوتی۔ اچھا جی اب ریزن کیا ہے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پوری نماز میں توجہ ادھر لگی رہے گی کہ بھئی مجھے واش روم آیا ہوا ہے، میں نے جانا ہے، ادھر اس کی طرف شدت کی طرف ذہن رہے گا، یا اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانے کی طرف لگا رہے گا، جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ تمام خیالات سے پاک ہو کر اپنی عبادت کو پرسکون انداز میں کریں۔ صرف دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اب وہ آخر میں دو بندے جن کو مال جمع کرنا منع ہے۔ پہلا تو وہ ہے جو توکل ظاہر کر کے لوگوں پر فقیری کا روپ دھار کر یا پیر بن کر لوگوں کے صدقات کو جمع کر کر کے مال اپنا بڑھا رہا ہے، ایسے کو مال جمع کرنا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے لوگوں سے، اس کو کوئی فاقہ نہیں پہنچا، کوئی اس کے بال بچے اتنے نہیں ہیں کہ اس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، تو ایسا شخص روز قیامت اس انداز میں آئے گا کہ اس کے منہ کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، خود لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے یہ کون بندہ ہے۔ تو ایسے بندے کو مال جمع کرنا منع ہے جو لوگوں کی کمائیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ اور آخری اور ضروری بات، اس بندے کو مال جمع کرنا منع ہے جس کے پاس مال ہو تو اس کو شیطانیاں سوجیں، اس کو سوجیں ہی گناہ، جس کو پتا ہو پیسہ آ گیا اب تو نکلوں گا یہ کام گناہ والا کراؤں گا آسانی سے، اب نکلوں گا تو یہ کام کر لوں گا، جوے میں لگا دوں گا، زنا کاری میں لگا دوں گا اور گناہوں میں لگا دوں گا۔ ایسے شخص کو چاہیے اب کہ اپنے پاس ایک روپیہ بھی جمع نہ رکھے۔ اپنے پیسے جو ہیں جن سے گناہ کی طرف ذہن جاتا ہے، نفس اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، شیطان اور نفس، اس کو چاہیے کہ اتنے پیسے پاس جمع ہی نہ ہونے تھے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ بڑی اہم معلوماتی بات مجھے لگی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اس کا کلپ بنایا گیا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کوئی ایک بھی سن کر عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ لوگ آج کل میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر فوڈز کے حوالے سے بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، مذاقیہ خاکے اور لوگوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، پرینک وغیرہ، وہ اس طرح کی موویز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو یہ دینی طرف رجحان ذرا کم ہے، لیکن علم دین کا اجالا جو ہے یہ جہالت کے اندھیروں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی توجہ خود بخود دین کی طرف آئے گی۔ صرف بات اتنی ہے، آپ خود بھی یہ پھول سنیے جو میں دیتا ہوں، اس کو اپنے دل کے گلدستے میں سجائیے
اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں. آپ کا بھی فائدہ ہوگا, میرا بھی فائدہ ہوگا, دین کا بھی فائدہ ہوگا, دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.